سورۃ نور آیت نمبر 27 سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، تم کسی گھر میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کہہ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اس میں معاشرت کے آداب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو جب تک صاحب گھر سے تم اجازت نہ لے لو، اس وقت تک تم ان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اجازت لینے کا سب سے مناسب اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم گھر والوں کو سلام کرو بلند آواز سے، اور اگر تمہیں سلام کا جواب مل جائے اور تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تم گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ دستک دے کر، آواز دے کر پھر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی کیا کرتے تھے اور کچھ کھنگارتے بھی تھے، اس طرح آواز دیا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میں گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا بھی کہ تم اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو دستک دے کر، اجازت لے کر پھر داخل ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے گھر میں بھی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو کسی غیر مناسب حالت میں دیکھو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایسا تو نہیں۔ فرمایا پھر اجازت لے کر داخل ہو، اس لیے کہ گھروں میں خواتین کے جو کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر برتن دھونا ہے، جھاڑو لگانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، تو ان میں کپڑوں کی حالت ہو سکتا ہے کہ مناسب نہ ہو، تو اس لیے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت، گھر میں بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، والدہ ہے، تو گھر میں دستک دے کر پھر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان فرمایا۔ اور پھر یہ معاشرتی ادب ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ اب میرا اس گھر میں داخلہ بند ہے، اب اس گھر سے میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جب آدمی بغیر سلام کے داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ شریک ہو جاتا ہے، اور جب کھانے کے وقت میں وہ دعا پڑھتا ہے تو پھر شیطان اس کو ملامت کرتا ہے کہ پہلے تو مجھے گھر میں لے آئے ہو، اب مجھے کھانے سے بھگاتے ہو۔ تو اس لیے السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہونا، یہ شیطان کو دروازے سے ہی واپس کر دینا ہے اپنے ساتھ آدمی، یہ باعث برکت ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کے ساتھ یعنی جو پچھلی آیات تھی ان کی مناسبت یہ ہے کہ
جو قذف تھا، جو تہمت لگائی جاتی ہے یا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آدمی بغیر کہے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور آگے مرد ہوں یا کوئی گھر والے ہوں تو وہ نہ جانے کیا سمجھیں گے کہ یہ بغیر اجازت کے جو گھر میں داخل ہو رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے اس سے. تو اس لیے یہ ہر طرح سے بہتر ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور پھر اگر تم نہ پاؤ گھر میں کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم گھروں میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یعنی گھر میں کوئی شخص نہیں ہے، آپ نے دستک دی ہے، آپ کو جواب نہیں ملا، آپ نے سلام کیا ہے بلند آواز سے اور آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر میں داخل مت ہو. مثال کے طور پر آپ پھر بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ گھر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، مثال جس سے آپ ملنا چاہتے تھے. اب باہر نکل رہے ہیں، جب باہر نکلتے ہوئے دوسرا کوئی آدمی جس کا وہ گھر ہے وہ آ جائے، اب وہ کیسا بدگمان ہوگا، اس کے ذہن میں کیسی کیسی باتیں آئیں گی، نہ جانے وہ چوری کا ہی الزام لگا دے اس پر. تو اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یعنی اگر کسی کا گھر دیکھنا ہی ہے، مکان ہی دیکھنا ہے، مثال کے طور پر عموماً اس طرح آج کل معاشرت میں یوں بھی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو فون کر دیں، رابطہ کریں اور اس سے کہہ دیں کہ ہم نے اپنا گھر، آپ کا گھر دیکھنا ہے، آپ کا مکان دیکھنا ہے. اگرچہ اندر کوئی نہ ہو لیکن پھر بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا درست نہیں ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم واپس لوٹ جاؤ، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے. یعنی آدمی گھر میں موجود ہے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ کل ملیں گے، شام کو ملیں گے، پھر کسی وقت میں ملیں گے، تو اس میں ناراضی کی کوئی بات نہیں. آدمی کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بدگمانی کرنی چاہیے، نہ ہی دوسرے شخص کو متکبر اور غرور والا اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ آپ سے وہ ملنا نہیں چاہتا، یا وہ اس کا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا کلام کر رہا ہو کہ وہ آپ کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم لوٹ جاؤ، شخص گھر میں موجود ہے پھر بھی وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں اب اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، شام کو ملیں گے. شام کو اگر گئے تو وہ کہہ دے صبح کو ملیں گے، کل ملیں گے، کسی وقت کوئی دوسرا وقت کہہ دیتا ہے، فَارْجِعُوا، تو اس میں لوٹ جاؤ، اس میں ناراضی کی بات نہیں. قرآن کا حکم یہ ہے، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم اس کو اچھا سمجھو. ہو سکتا ہے کہ تم اس کے خواہی نہ خواہی اس کے پاس جاؤ اور ایسی گفتگو ہو رہی ہو جو تمہیں ناپسند ہو پھر. تو اس لیے جو اللہ نے حکم بیان کر دیا ہے تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ بعض چیزوں پر پردہ ہی اچھا ہوتا ہے. بعض ہر چیز کو کھولنا، ہر چیز کو بیان کرنا وہ درست نہیں ہوتا، ہر چیز کی ٹوہ میں لگنا، اس کو معلوم کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یعنی تمہاری دل کی کیفیتوں سے بھی اللہ واقف ہے، تمہارے اعمال سے بھی اللہ واقف ہے، تمہاری نیتوں سے بھی اللہ واقف ہے. جو کچھ کام تم کرتے ہو ظاہری اور باطنی، وہ ان سب سے اللہ واقف ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ جو تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم واپس، اگر تم لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس لوٹ جانا چاہیے. اب اللہ سے بہتر تو کوئی جاننے والا نہیں نا. جب اللہ ہی نے خود حکم یہ دے دیا ہے کہ جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جن گھروں میں رہائش نہیں ہوتی، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے کچھ نفع ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو. یعنی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر رہائش نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مسجد ہے،
مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، سکول ہے، مکتب ہے، رہائش کی جگہ نہیں ہے، تو ان گھروں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ یہاں پر رہائش تو ہے نہیں، اور فیہا متاع لکم، ہر آدمی کو یہاں پر کام ہے، ہر ایمان والے کو کام ہے۔ اب وہ کس سے اجازت لے کہ آپ مسجد کے باہر ایک دربان بٹھا دیں کہ وہ اجازت دے تو اندر داخل ہوں، وہ اجازت نہ دے تو باہر چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونۃ، جو رہائش والے گھر نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسجد ہے، یہاں پر رہائش تو ہے نہیں کسی کی، تو یہاں پر تو سب کو آنے کی اجازت ہے، تو یہاں پر آنے میں اور بلا اجازت آنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مدرسہ ہے، وہاں پر سب لوگوں کی ضرورت ہے، سب لوگ جا سکتے ہیں، خانقاہ ہے، سب لوگ جا سکتے ہیں، مسافر خانہ ہے مثال کے طور پر، وہاں پر سب لوگ جا سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو رہائش نہیں ہے، اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پر تسکین کی ضرورت موجود ہوتی ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ تو واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی اگر تم کوئی عمل کر رہے ہو تو اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور اگر تمہاری نیت میں جو کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو